سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام وعلیکم السلام۔ تعریفیں اس رب العزت کے لیے جو اکیلا اور قہار ہے، غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے۔ یہ گردش ایام ایک دیدہ دل اور صائب نظر کے لیے نصیحت اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی مخلوق میں سے اسلام کے لیے چن لیا، انہیں بیدار و آگاہ کیا، اس دنیا میں زہد و تقوی سے نوازا اور اپنی کائنات میں مسلسل غور و فکر اور وعظ و نصیحت جیسے کاموں میں مشغول رکھا۔ انہیں مستقل مزاجی سے اپنی اطاعت کرنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان کاموں سے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے ان سے بچنے کی توفیق دی، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ میں اللہ پاک کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جو سب سے زیادہ بلیغ اور پاکیزہ ہے، جو اس کی تمام خوبیوں پر مشتمل اور بہت زیادہ نفع دینے والی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ واحد اور لا شریک ہے، وہ احسان کرنے والا اور کریم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے حبیب اور خلیل ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اور مضبوط اور مکمل دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر، تمام نبیوں پر اور تمام نبیوں کی آل پر اور تمام نیک لوگوں پر۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے تمام جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یہ آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جیسی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم سب اتنی بابرکت، بامقصد اور باوقار مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنے اس ادارے دارالایمان ڈیجیٹل کی طرف سے اپنی تمام ساتھی بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے اور عمل کے ارادے سے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عبیرہ فاطمہ کو، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک تلاوت کریں گی۔ جی عبیرہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور قرآن سے اسی طرح جوڑے رکھے۔ اس قرآن پاک کی تلاوت کو اللہ پاک ہمارے دلوں کی روشنی اور ایمان کی تازگی بنائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد حدیث پاک بیان کی جاتی ہے۔ ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے تحمل، تدبر اور نرمی سے کام لینے کی ترغیب اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عفو درگزر کو اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، نیکی اور برائی کو ایسے طریقے سے دور کریں جو اچھا ہو، تب وہ شخص کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہو ایسے ہو جائے گا گویا کہ وہ گہرا دوست ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صابر ہوتے ہیں، اور ان کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ بات ہمت کے کاموں سے ہے۔ ان آیات میں مومنوں کو صبر و تحمل اور عفو درگزر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں جنہیں اللہ پاک پسند کرتا ہے، اور جاہلوں سے الجھنے کے بجائے ان سے درگزر کرنے اور اعراض کرنے کی تلقین فرمائی۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا انسان کو نیکی ہی اختیار کرنی چاہیے اور برائی کو بھی احسن انداز سے دور کرنا چاہیے۔ اس کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں فائدہ ہے۔ دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائیں گے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ ان آیات میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ صبر و تحمل اور عفو درگزر سے کام لینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، اور نہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ ہر کوئی اس پر عمل کر سکے۔ فرمایا ان ذالک عزم الامور، یقیناً یہ بات ہمت کے کاموں سے ہے۔ یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔
بس نصیب والے بننے کے لیے ان صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، بردباری اور فہم و تدبر سے کام لینا۔ بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ بڑی عظیم صفات ہیں، بس جو شخص ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں صفات اللہ کو بہت پسند ہیں۔ منہ پر تعریف اور خوبی بیان کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب تعریف کے غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، نیز اس تعریف سے صاحب تعریف کے لیے ان خوبیوں میں مزید آگے بڑھنے اور دوسروں کے لیے ان خوبیوں کو اپنانے کی ترغیب ہو۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور تمام معاملات میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ قول و فعل کے ذریعے نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمان کی پوری زندگی میں نرمی ہونی چاہیے، اس طرح لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، اس لیے کہ اللہ خود بھی نرمی کرنے والا ہے، اور اللہ جو کچھ نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ اور کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ مکارم اخلاق میں نرمی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ خوش اخلاقی سے کام لینے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں ثنائے جمیل اور اجر جزیل کا مستحق ہے۔ سختی پسندیدہ عمل نہیں، لیکن اس نرمی کا یہ مقصد نہیں کہ دین کے معاملات اور حدود الہیہ کے بارے میں بھی نرمی کی جائے، بلکہ دین کے معاملات میں جہاں سختی ہے، جیسے چوری کی حد وغیرہ، تو وہاں نرمی جائز ہی نہیں۔ یہ سختی حقیقت میں انسانوں کے اپنے ہی مفاد میں ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے تو وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے یہ نرمی نکال لی جاتی ہے تو یہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ ہر شخص کو نرمی والا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنے صاحب کو زینت دار بنا دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کے ہاں بھی معزز اور زینت دار بنا دیتی ہے۔ سختی سے اعراض کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنے صاحب کو عیب دار بنا دیتی ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی گناہگار لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ مومن پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کرے اور اس انداز سے دین کی دعوت پیش کرے کہ لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے اور اسلام پر عمل کرنے میں ترغیب پیدا ہو، اور اس انداز تبلیغ سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر وسعت رحمت کا بیان یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے دین حنیف اور آسان شریعت عطا فرمائی، اور دین کے دایان کو بھی تعلیم فرمائی کہ وہ بھی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس دعوت کو پیش کریں۔ لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ داعی دین کے بنیادی اصولوں سے منحرف ہو کر حکمت کا شکار ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا،
جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو عنایات نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی یا اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ بس جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ یقیناً ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے یہ سوال کئی بار دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اہل علم نے اس حدیث کو ان احادیث میں شمار کیا ہے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ غیظ و غضب شر کی چابی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو وصیت فرمائی، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کر۔ اور جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ فرمایا، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یہ تشخیص کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتاتا ہے۔ اگر انسان کو غصہ آ جائے تو اسے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر غصہ دور نہ ہو تو پھر لیٹ جائے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر غصہ انتقام لینے کے لیے ہے تو بیٹھ جانے سے وہ انتقامی کیفیت نہیں رہتی، اور لیٹ جانے سے وہ شدت غضب اور جذبہ انتقام مزید سرد پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو دوزخ پر حرام ہے یا جس پر دوزخ حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، تواضع اختیار کرنے والا، احسن انداز میں معاملات کرنے والا اور نرم مزاج ہے۔ لوگوں کے قریب ہونے سے مراد وہ اپنے اخلاق و عادات اور ہمدردی و غمگساری کی صفات کی وجہ سے لوگوں میں بستا ہے اور ان کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ مکارم اخلاق کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ایمان کا حصہ ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نرمی سے بات کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا ہمیں اللہ کے ہاں کتنا معتبر کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس پر آج ہی سے عمل درآمد کرنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرتے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ درس حدیث کے بعد اب درس قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری بہت ہی معزز، نہایت ہی قابل احترام اور قرآن کی روشنی سے قلوب کو منور کرنے والی ہمارے اس ادارے کی بہت ہی پیاری معلمہ محترمہ نازلین نگہت صاحبہ کو کہ وہ ہمیں درس قرآن کی بابرکت روشنی سے فیض یاب فرمائیں۔ جی باجی، اللہ السلام پاک علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سے مدد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور باطل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا کلام تو بہت زبردست ہے، اور آج جو ہم لوگ کے زیر نظر جو آیات ہیں جن کا ہم
مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہیں یہ، اور سورہ بنی اسرائیل جیسا کہ زیادہ تر لوگوں کو علم ہوگا، سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، اور یہ مکہ کے بالکل آخر زمانے کی سورہ ہے، اور ایک خاص واقعہ جو معراج کا یا جو ہے اسراء والمعراج جو ہے وہ اس سے اس کی ابتدا بھی ہوئی ہے۔ اور ہجرت کا وقت قریب، اصل میں آیات کا تھوڑا سا سورے کا ذہن میں اگر پس منظر رہتا ہے تو اس کو سمجھنے میں اور اس کے مضامین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے چونکہ یہ مکہ کے بالکل آخر دور کی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ ہجرت کا وقت بہت قریب ہے، تو اس وقت جو ہے جو مسلمانوں کو ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اب مسلمانوں کی ایک حکومت بننے جا رہی ہے آگے، ایک چھوٹا سا خطہ جس پہ سب سے پہلی جو ہے وہ یعنی ایک سب سے پہلی اس معنوں میں کہ یعنی ایک وقفے کے بعد، اس سے پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی اسلام لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومتیں بھی قائم کی، تو لیکن جو ہے وہ پھر ایک وقفہ آیا ہے، اور اس وقفے کے بعد اب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اور وہ آخری نبی بھی ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یعنی دین کی تکمیل بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ تو اب جو یہ آیات اس میں آئی ہیں تو دیکھیں، یہ ایک تو قرآن کی ہر آیت ہی ہمارے لیے بہت سارے احکامات اور بہت ساری جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی لیے ہوئے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، تو ہم سب کو قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے مضامین کی مزید وضاحت کے لیے سیرت کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ مددگار ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس سے ہمیں جو ہے وہ بات زیادہ کھل کر سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں ہمیں رکھنا ہے کہ قرآن جو ہے نا کتاب ہدایت ہے، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو یعنی ہم جو دیکھتے ہیں، ہم سب کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی معاشرہ جیسا ہونا چاہیے اس کا کوئی جو ہے وہ ایک ہلکا سا بھی جو ہے وہ اثر ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہے، بہت دن بدن اور کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جیسے بچپن سے ہم لوگ بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے آئے ہیں، اور آج بھی لوگ ان چیزوں کے اوپر قائم ہیں، کوئی موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اتنی مرتبہ یہ آیت پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ سورے پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ کے پھونک دو، تو ہم نے جو ہے نا یعنی قرآن کو جو ہے وہ اجر اور ثواب کی کتاب بنا لیا، اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھر تعویذ اور یعنی اس طرح کی پھونکنے، اور مطلب یعنی وہ جو قرآن کا مقصد تھا کتاب ہدایت وہ کہیں پیچھے چلا گیا، اس کے علاوہ تمام جو ہے وہ معاملات کے لیے قرآن کو ہم جو ہے وہ یعنی میں کہوں گی کہ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی مطلب افسوس کے ساتھ یعنی کہنا پڑتا ہے، جبکہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت تھی، زندگی گزارنے کے بہترین جو طریقے تھے وہ ہمیں قرآن بتانے کے لیے آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سورہ جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہیں، اور آج کی جو یہ پہلی آیت ہے اس لیے بس پر بھی میں تھوڑا سا کہ ہم سب کے ذہن میں رہے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی قرآن جو کتاب ہدایت ہے، اور مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ نسل سے بھی ہیں، اور وہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ اس کو بھلا چکے تھے، اور پھر سے اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تعلیمات بتا رہے ہیں، اور اب چونکہ وہ ان کو ایک اسلامی معاشرے کو تعمیر کرنا ہے تو ان کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے، تو سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے لیے یہاں پہ کتنا قیمتی جو ہے وہ باتیں ہیں جو آ رہی ہیں یہاں پر۔ تو یہ آیت نمبر 53 ہے آج، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، تو یہ بھی قرآن میں یہ اسلوب بہت جگہ پہ نظر آتا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے، تو مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی کتاب بیان ہی کر رہے تھے، تو یہ کیوں جو ہے قرآن میں بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے۔ تو دیکھیے جب بات کوئی اہم ہوتی ہے، جب بات کے اوپر توجہ زیادہ دلانی ہوتی ہے، تو جو ہے نا یہ اسلوب جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے اس طریقے سے، یعنی جیسے ہم بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اگر کوئی بات کے جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کوئی ان کے رویے میں یا کچھ، تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ بھائی تم اپنے دوستوں کو بھی یہ بات کہا کرو،
تو یہ جو ہے نا یہ بات بتاؤ بیٹا سب کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو ہمارا بھی تو یہ وہی طرز کلام ہے، قرآن میں بھی بارہا آیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمانے وقل، آپ کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ لی عبادی، میرے بندوں سے۔ یہ بہت خوبصورت، یعنی قرآن میں جہاں پہ یہ آتا ہے تو اب سوچئے کہ ہم سب تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں نا، تو ہم سب سے یہ بڑا محبت کا، بڑا جو ہے شفقت کا اسلوب ہے، اور یہ قرآن میں بارہا اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے ہمیشہ جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو ہم سب بھی اس کے دعوے دار ہیں، تو ہم کو بھی بڑے غور سے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ میرے بندوں سے کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے کے دعوے دار ہیں، تو وہی اللہ کی بات کو توجہ سے سنیں گے، وہی اللہ کی بات پر جو ہے وہ بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یعنی یہ خاص خطاب جو ہے نا قرآن میں اس طریقے سے آتا ہے۔ تو یہ کتنا اہم ہے ہم سب کے لیے۔ دیکھیے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اور کیا کہہ دیجئے؟ یقولو، کہ جو ہے وہ سب کہیں، جمع کا صیغہ آیا ہے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ جو ہے وہ کہیں وہ بات جو کہ احسن ہے۔ اچھا احسن کیا ہے؟ عربی زبان میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا، بہت اچھا، بہترین، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ عربی زبان میں بھی جو ہے نا یعنی جو بہترین، سب سے جو یعنی اعلیٰ ترین چیز ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے احسن۔ تو مبالغے کا صیغہ بھی ہے، تو اس طرح سے جو سپرلیٹو ڈگری یعنی انگلش گرامر میں جن کو کہتے ہیں، تو یہ عربی زبان کے لحاظ سے وہی ہے۔ تو جو ہے وہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں، جو بہترین طریقے سیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہم سب کے لیے دیکھیں کتنی بڑی رہنمائی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اچھا، اور کس موقع پر یہ بات کہی گئی ہے یہ بھی بڑا اہم ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے مکہ میں مسلمان ابھی رہ رہے ہیں، اور مکہ میں بالکل آخر زمانہ ہے۔ آخر زمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے قریب، یعنی مکہ کے گھر گھر میں اسلام کی بات پہنچ گئی ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ اس وقت ایک دم تن کر کھڑے ہو گئے ہیں، وہ مسلمانوں کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہ پس منظر ان آیات کا کہ جو ہے وہ جبکہ مسلمانوں کو یعنی کہ اسلام کا پیغام مکہ کے گھر گھر میں پھیل گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعوت لے کر آئے، اب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے، اور وہ جو مخالفت میں جمے ہوئے ہیں وہ اس وقت اپنی مخالفت میں بالکل پوری طرح کھل کر سامنے آ چکے ہیں، وہ پوری گروہ بندی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش، اس دعوت کو کسی طرح ختم کرنے کی پلاننگ، یہ سب شروع ہو چکی ہے۔ یہ پس منظر ہے، اور اس پس منظر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں یہ کہ مسلمانوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ منہ سے اچھی بات نکالا کریں۔ تو یہ اچھی بات کن کو کہا جا رہا ہے کہنے کے لیے؟ مکے میں کون لوگ تھے جن سے مسلمانوں کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی؟ یہ وہ وقت ہے جس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور مسلمانوں کی مخالفت میں کفار حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار، مشرکین اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی، مبالغے اور غلو سے کام نہ لیں۔ مخالفین کتنی ہی ناگوار باتیں کریں، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو کوئی حق کے خلاف بات نہیں کرنا ہے، مسلمانوں کو غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب برے طریقے سے وہ نہیں دینا ہے، ٹھنڈے دل سے بات کرنا ہے، جو نپی تلی، بالکل جو برحق صحیح سچی بات اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق جو بات ہوگی وہی بات مسلمان جو ہے وہ منہ سے نکالیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے ہم لوگوں کا کن سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی جب کہ اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالفوں سے، ان مخالفوں سے جو کھل کے سامنے آ چکے ہوں، جو انتہائی مخالفت پر جم گئے ہوں، ہم ان کو بھی جو ہے وہ برا نہیں کہہ سکتے، ہم ان سے بھی بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے بھی جو ہے وہ جب بات کریں گے تو ایک دم سیدھی، سچی، کھری اور عمدہ طریقے سے بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے یعنی کتنا زبردست، اور ہم لوگوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہمارے سب سے پہلے ہماری فیملی، ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے دوست احباب، ہم اگر جاب کرتے ہیں یا کہیں پڑھنے جاتے ہیں تو مدرسے ہیں، اسکول ہیں، محلے ہیں، یا پھر جو ہے آفس کے کولیگ ہیں، تو ہمارا
تعلق زیادہ تر ان لوگوں سے پڑتا ہے۔ تو دیکھیے یہ لوگ تو کسی جو ہے وہ یعنی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دین کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے بھی نہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہمارے مخالفت نہیں ہے، جو ہم سے کسی قسم کی ضد اور دشمنی میں نہیں اترے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ کیا ہمارا رویہ ایسا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب ہدایت ہے، ہمیں ہر ہر قدم پہ ہدایت لینی ہے، یعنی کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی رویہ رکھے، ہمیں کتنے بھی اس کے برے رویے سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یعنی اس وقت جو مسلمان مکہ میں ہیں، وہ مسلمان جو ہے، ہجرت تو اس وقت شروع ہو چکی ہے، کچھ لوگ ہجرت کر بھی چکے تھے، اور جو ہے لیکن یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ موجود تھے مکہ میں، ان کو کتنی مخالفتوں کا سامنا تھا، ان کو کتنے برے رویوں کا سامنا تھا، گالی گلوچ، بدتمیزی جو ہے وہ، حتیٰ کہ جو ہے وہ مار پیٹ موقع ملے تو، یعنی یہ ساری جو ہے وہ تشدد کا سامنا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کو کیا رویہ رکھنا ہے؟ ان کو حسن سلوک رکھنا ہے، ان کو ایسی بات کہنی ہے جو بالکل صحیح سچی بات، بغیر جو ہے وہ کسی غصے اور جو ہے وہ ناراضگی اور برے طریقے سے۔ اچھی بات بھی جب برے طریقے سے کہی جائے نا تو بری ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو یہ باتیں سیکھنی ہیں کہ کتنا بھی برا موقع ہو جائے، کتنا بھی ہمارا دل خراب ہو جائے، کسی نے کتنا بھی ہمارا دل دکھا لیا ہو، لیکن پھر یہ ذہن میں لائیں کہ جو دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا ہوا تھا، جو ہمارے صحابہ کا دل دکھا ہوا تھا، ہمارا دل اتنا تو کہیں نہیں دکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو بہترین ہدایت دے رہے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ جو ہے وہ بات جو ہے غصے میں نہ کریں، اچھی طریقے سے بات کریں۔ تو کیا ہمیں زیبا دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھیں یا برے طریقے سے بات کریں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت اہم ہیں ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم سب کو جب سیکھنا ہے دین، جب ہم قرآن کو پکڑ کتنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزوں کو پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تبھی جو ہے نا لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچے گی۔ جب جو ہے نا غصے سے اور ناراضگی سے کوئی بات کہی جاتی ہے نا، وہ اپنا سر کھو دیتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی حدیث کا بھی جو یہ بیان کر رہی تھی، تو الحمدللہ کہ حدیث بھی جو ہے وہ ہمارے جو آج کا سبق ہے اس سے بڑی جو ہے وہ مناسبت رکھتی ہے۔ اور جو ہے وہ اسی ضمن میں جو ہے وہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں، خود جو ہے نا قرآن میں سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، عباد الرحمن آیا ہے کہ رحمان کے بندے، تو ان کی کیا صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو۔ تو یعنی جھگڑے کے بجائے خاموشی اور نرمی کے ساتھ معاملہ ختم کر دینا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ خاموش رہے۔ یہ مسند احمد کی جو ہے وہ روایت ہے اور صحیح کے درجے میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ یعنی غصے کی حالت میں جو ہے وہ ہمیں بات کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے ظاہر ہے جب بات کریں گے تو اچھی بات نہیں کر پائیں گے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات اچھی کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے غصے کی حالت میں خاموشی جو ہے نا، ویسے بھی کہا جاتا ہے 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، اور میرے خیال سے زیادہ تر لوگ متفقن علیہ حدیث کو جانتے بھی ہوں گے، پھر بھی ایک دفعہ یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ متفقن علیہ حدیث وہ احادیث کہائی جاتی ہیں جو احادیث کی 6 کتابیں صحیح ستہ کہلاتی ہیں نا، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں۔ ان صحیح ترین کتابوں میں بھی 2 کتابیں ہیں، مسلم اور بخاری، ان کو جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ اعلیٰ حاصل ہے۔ تو یہ 2 مسلم اور بخاری میں جو حدیثیں دونوں میں ملتی ہیں، ان حدیثوں کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے، اور ان حدیثوں کا درجہ جو ہے نا وہ سب سے بلند ترین ہے۔ یعنی احادیث میں جو علماء ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ احادیث جو بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں، وہ احادیث سب سے اعلیٰ ترین درجے کی احادیث ہوتی ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور جو ہے وہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مضبوط آدمی وہ نہیں، اور کہیں پر کہا جاتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو ہے وہ یعنی کشتی میں غالب آ جائے۔ یعنی جب وہ ریسلنگ ہوتی ہے نا، ہم لوگ جو آج کل ریسلنگ کہتے ہیں، تو جو ریسلر جو ہے عموماً اس کو سمجھا ہے، معاف کیجیے گا ذرا، تو جو یعنی مضبوط، یعنی اس زمانے میں بھی جو لوگ کشتی لڑتے ہیں یہ تو جو ہے پہلوان ہوتے ہیں، تو پہلوانوں کو بڑا مضبوط آدمی سمجھا جاتا ہے نا۔ تو اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط آدمی وہ نہیں ہے جو کشتی میں جو ہے وہ اپنے مطلب یعنی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔
تو یہ جو ہے نا دیکھیں یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی اعلیٰ ترین درجے کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ غصے کے اوپر قابو پانا جو ہے نا یہ بہت ایک ضروری اور یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ہم سب کو کبھی نہ کبھی غصہ آتا ہے، دیکھیے یہ جو ہے نا وہ قرآن میں بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں بہت ساری اچھی اللہ تعالیٰ نے دایات رکھی ہیں، لیکن کچھ انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں۔ تو انسان کی کمزوری میں جیسے بھول جاتا ہے آدمی، اسی طرح انسان کو کبھی کبھی جو ہے نا غصہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے، اور ہم اپنی ان کمزوریوں پر قابو پانے کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اسی لیے ہم مکمل ہے نا، ہمیں ہر چیز کا بتایا گیا کمزوری کیا ہے اور اس پر قابو کیسے پایا جائے گا۔ تو ایک تو یہ غصہ، یہ سمجھ میں آ گیا کہ غصہ ایک کمزور پہلو ہے ہمارے ذات کا، تو غصہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس لیے غصے سے بچنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ غصے پر قابو پانا ہے۔ غصے پر قابو کیسے پانا ہے؟ یعنی اس میں کہا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پی لیں، اور غصے کی حالت میں رہا جائے تو وہ بہتر ہے۔ اس صورت میں جب آپ خاموش رہیں گے تو ظاہر سی بات کسی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں کہ جو ہے نا وہ اچھی بات منہ سے نکالا جائے، کیونکہ بری بات انسان نکالتا ہے عموماً کبھی غصے میں، کبھی جوش میں، یہی جو ہے نا وہ موقع ہوتے ہیں جب جو ہے وہ ہم بری بات کہتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، پھر اسی آیت میں اب دیکھیے آگے جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ان الشیطان ینزغ بینہم۔ انا کے ساتھ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو یعنی انا خود جو ہے وہ ایک تاکید کا کلمہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے وہ زور دے کے کہا جا رہا ہے۔ تو بے شک، اکثر میں اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے بے شک، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے شک شیطان جو ہے وہ ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ فساد ڈالتا ہے آپس میں۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ بڑا ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جھگڑے، لڑائی، فساد، جو بری جو یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ شیطان ہمارے معاشرے کو ایک پاکیزہ، ایک تحمل والا، ایک خوبصورت معاشرہ بنانے نہیں دینا چاہتا، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں جو ہے، کیونکہ دیکھیے ایک جب ہوتا ہے جہاں پہ ایک جو ہے نا وہ تحمل ہوتا ہے، خوش اخلاقی ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں، اس معاشرے میں انسان کے اندر جو ہے وہ اچھی صفات پھلتی پھولتی ہیں۔ انسان کا ذہن جو ہے وہ بجائے ٹینشن کے اور غصے کے اور جذباتیت کا شکار ہونے کے، انسان کا ذہن جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف، اس کو بہتر سے کرنے طریقے سے کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اچھی باتیں سوچ پاتا ہے، وہ اچھے طریقے نکال پاتا ہے، کیونکہ ذہن تو ہر وقت کام کرتا رہتا ہے نا، یا تو وہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے یا وہ برا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں برائی اور فساد کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان کا ذہن اسی میں الجھتا رہتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اپنی خود کی کیفیت اگر ہم دیکھیں تو آج جو ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں جو بہت ساری جھگڑے، لڑائیاں، جو بہت ساری جو ہے وہ بے چینی، ایک فساد کی کیفیت نظر آتی ہے، سارا وقت ہمارا ذہن الجھتا ہے اسی میں کہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہو رہی ہے، یہ برائی ہو رہی ہے، ہمارا حکمران طبقہ یہ نہیں کر رہا ہے، ایسی ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادہ، تو ہمارا ذہن مستقل اسی میں الجھا رہتا ہے۔ جب اس میں الجھا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھی باتیں سوچنے کا جو ہے وقت نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں، پھر ہم جان چھڑاتے ہیں ان چیزوں سے، سوچتے ہیں کہ اب بھائی جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کو چھوڑو، ہم جو کیا اچھا کر سکتے ہیں وہ ہم سیکھ لیں، وہ ہم کر لیں۔ تو یہ پازیٹیو رویہ ہے کہ اس برے معاشرے میں بھی رہ کے، اور دیکھیے یہی بات ہے جو یہاں اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ مکے کا وہ وقت جبکہ مسلمان اتنی مشکل کا شکار ہیں، اور اب ہجرت کا وقت قریب ہے، ایک مسلم سوسائٹی بننی ہے، اور مسلمان جہاں مکے میں رہ رہے ہیں وہاں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تکلیف کی حالت میں ہیں۔ اس وقت ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ اچھی بات کہنے کی صلاحیت پیدا کرو، جو ہے وہ، اور یہ یاد رکھو کہ شیطان جو ہے وہ فساد ڈلواتا ہے۔ یہ جو کچھ فساد ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے یہ شیطان کی کاروائیوں کی وجہ سے ہے، وہ کبھی رکے گا نہیں اس سے۔ تو ہمیں اس سے صرف نظر کر کے اچھی دایات کو بڑھانا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قیمتی جو یہاں پر جو ہے یہ رہنمائی ہے جس کی ہم کو آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر جو آگے کا اس آیت کا ٹکڑا ہے وہ تو اور بھی بہترین ہے، جو کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ایک دم بیٹھ جانا چاہیے۔ تو قرآن میں بارہا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے یہ بات بتائی ہے کہ ان الشیطان کان للانسان
عدوً مبینہ۔ اور پھر دیکھیے ہمیشہ جو ہے جو بات اہم ہوتی ہے جس کے تو وہ زور دینا ہوتا ہے تو انا کے ساتھ، انا بے شک، یقیناً، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کہا کہ ان الشیطان، الشیطان، الشیطان کون ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ، اس کو جو ہے قرآن میں جو ہے وہ کہا گیا ہے شیطان۔ تو شیطان کیا ہے؟ کانا، وہ ہے، للانسانی، انسان کے حق میں، انسان کے لیے، عدوً مبینہ، کھلا دشمن۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، یعنی جب بھی ہمارے تعلقات کہیں خراب ہوتے ہیں، جب بھی ہماری کسی سے ناراضگی ہوتی ہے، جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، جب معاشرے میں کوئی فساد دیکھیں، تو پہلی بات ہمارے ذہن میں جو آنی چاہیے کہ شیطان اپنی کارروائی میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کے اثر سے ہم کیسے نکلیں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی پوری طرح نبھا رہا ہے۔ وہ جو ہے ہمارے معاشرے میں فساد ڈلواتا ہے، وہ دلوں میں جو ہے وہ جو ہے وہ تیڑھ پیدا کرتا ہے، وہ دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے، تو وہ ہمارے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں نے ہم کو یہ کہہ دیا، فلانوں نے یوں کر دیا۔ ہم اگر سوچیں، ہم تو مسلمان ہیں، اگر کسی نے ہمیں کچھ برا کہہ بھی دیا، کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا بول بھی دیا، یا کچھ برا بھلا کہنے کے لیے کر بھی دیا کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا وہ قادر ہے کہ کچھ کر سکے؟ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امتحان سے گزارنا ہے، اس سے تو ہمیں گزرنا ہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ ہی کی مدد چاہیے۔ جو امتحان اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے تو ہمیں اس امتحان میں مبتلا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں کسی کی باتوں کو سوچنے، اس کا اتنا اثر لینے، اور پھر اس کے جو ہے وہ طرح طرح کی ترکیبیں سوچنے، مطلب یہ سب چیزوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے بھلا؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو برائی نہ دیں، ہم اپنی ذات سے کسی کے لیے برائی کے قابل نہ بن جائیں، ہم اپنی ذات سے جو اچھائی پھیلا سکتے ہیں وہ ہم پھیلائیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی محبت جو ہے وہ پانا ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہمارے رسول نے دشمنوں کو بھی اپنی ذاتی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا، بلکہ معاف کیا، اور ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ ہمارے لیے جو رہنمائی ہے، یعنی یہ آیت آپ دیکھیے، یہ ایک آیت ہے، اور اس میں کتنے زبردست ہمیں ذرعی اصول مل رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ آج ہمیں اس کی بے انتہا ضرورت ہے، کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندوں سے، اور ہم سب اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات اپنے گرہ میں باندھنی ہوگی، کہ ہم اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں، اور یہ بات یاد رکھیں جب بھی ہم فساد یا کوئی ایسی کشمکش میں مبتلا ہوں، کہ شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ فساد کی حالت میں رہیں، اور جو ہے وہ اسی لیے کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو وہ یہ ہمارے لیے یہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے، ہم اس پہ کیسے قابو پانا ہے، یہ طریقے ہمیں ضرور ضرور سوچنے ہیں۔ تو یہ جو یہاں بات آئی ہے، اس میں جو ہے وہ ہم سب کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کوئی بھی برائی کر رہے ہیں، تو ان کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر اگر محسوس کریں تو خاموش ہو جائیں۔ اگر جو ہے وہ یعنی ہمارے اندر ان کی بات کا، کسی سے مخالفت کا بہت زیادہ جوش پیدا ہو رہا ہے، ہم کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں اکسا رہا ہے۔ اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، ہم اللہ کے دین کا کام کریں۔ وہ ہمیں انہی الٹی سیدھی جھگڑوں لڑائیوں میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، ہمارے وقت خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارا اخلاق خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام تو بہت بڑا ہے، ہمیں اللہ کے دین پر خود بھی قائم ہونا ہے، اور لوگوں کو بھی پہنچانا ہے۔ تو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ہمیں فضول چیزیں جو ہے وہ اس میں نہیں لگنا ہے۔ لیکن شیطان کا تو یہی کام ہے کہ ہم اپنے مخالفین کی طرح، وہ لوگ جو کہ دنیا میں جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، لالچ کے لیے کام کرتے ہیں، طرح طرح کا فساد پھیلا رہے ہیں، تو شیطان ہمیں بھی اسی اکسانا چاہتا ہے، ہمیں اسی طرف لگانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا اس پہ کرنا ہے یہ کام؟ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اصلاح کا کام چھوڑ کر جھگڑے اور فساد میں مشغول ہو جائیں، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے کی آیت اسی ضمن میں ہے، اور بہت اس چیز کو مزید وضاحت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر جو 54 ہے، ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے ربکم عالم بکم، تمہارا رب، ٹھیک ہے نا۔ عالموں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ یعنی سب کچھ جاننے والے۔ تو تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری نسبت
سب کچھ جاننے والا ہے۔ این یشا یرحمکم، اگر وہ چاہے تو وہ رحمت کرے تم پر، او این یشا یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں کس کے اوپر ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان ہم کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی ہمارے لیے بہت زیادہ رحمت کرنا چاہے، بڑی مدد کرنا چاہے، نہیں کر سکتا، علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہہ دیا؟ وما ارسلناک علیہم وکیلا، یہ ٹکڑا بھی بہت ہی زبردست ہے کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ وکیل یعنی نگران ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے، یعنی یہاں پہ کیا رہنمائی ہمیں ہو رہی ہے کہ اہل ایمان کی زبان پر کبھی بھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں یا فلاں شخص یا گروہ دوزخی ہے۔ دیکھیے نا، سب سے بڑی خرابی کیا آ گئی ہے مسلمانوں میں آج کل، یعنی ایک طرح کا غرور پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، جہنم کی آگ تو مسلمان کو چھوئے گی بھی نہیں۔ تو ایک تو ویسے ہی بے فکری ہو گئی کہ جنت تو جیسے ہماری میراثی ہے، اس لیے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب ہم جھوٹ بولیں، تکلیف دیں، برائی بھی کریں تو وہ سوچتے یہ کہ بھئی جہنم تو یہ کافر اور مشرک کے لیے بنی ہے۔ تو اس چیز نے مسلمانوں کے اندر ایک تو غرور پیدا کر دیا ہے، جبکہ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کسی لائق ہیں کہ نہیں ہیں، ہے نا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پروانہ دے دیا ہے تو تم پاس ہو گئے، تم جنت کے قابل ہو گئے، نہیں ہے نا، ہمارے پاس کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، تو اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے، لیکن ابھی تو ہم کچھ جانتے تو نہیں ہیں۔ تو پھر اس طرح کے فیصلے کرنا، اور یہ بہت عام ہے ہمارے یہاں کہ جو ہے نا وہ کسی کی بات کوئی بات ہوتی ہے، فلانا ہوتی ہے، جھٹ سے کہہ دیا جاتا ہے سب تو ہیں ہی جہنمی۔ تو وہ جب کسی کی بات ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی کسی اچھائی، ارے بھائی وہ تو بڑی جنتی ہیں، مطلب یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے اختیار میں کب سے آ گیا؟ یہ باتیں کرتے وقت ہمیں 10,000 دفعہ سوچنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ فیصلہ اللہ کے کرنے کا ہے، ہمارا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، اپنے لیے بھلائی سمیٹنی، اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کی امیدیں رکھتے ہوئے، اسے دعائیں مانگتے ہوئے اس کی رحمت کی، یہی ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ باقی سب انسانوں کا ظاہر باطن، ان کا حال مستقبل، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور وہی وہ فیصلہ کرے گا کہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی روح سے کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، کسے عذاب دے۔ انسان کی تو کوئی اس طرح کی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو یہ کہنے کے مجاز ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہاں اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اس قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ہیں، جو اللہ کے دین سے کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیں گے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ یہ بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں، فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہم کرتے ہیں، یہ جو ہے نا ہم اپنی جو ہے نا وہ پوزیشن سے جو ہے نا وہ زیادہ انحراف کرتے ہیں، یہ ہم جو ہے وہ غلط باتیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ابھی اپنا ہی نہیں پتا ہے کہ ہم کسی قابل ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیوں فرمائی ہے، خاص طور سے کہ اس وقت آپ دیکھیے تو مکہ کی جو بستی تھی وہاں پہ کفار کی جو زیادتیاں اس وقت مسلمان سہ رہے تھے، اس تنگ آ کر کبھی نہ کبھی مسلمانوں کو منہ سے ایسے فقرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم تو لوگ تو ہو ہی دوزخ میں، تم کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو دیکھیے کہ آپ اس حالات میں ان مسلمانوں کو یہ کہنے سے روک دیا گیا کہ نبی کا کام دعوت دینا ہے، نبی کے ساتھیوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر جمے رہنا اور اس کو پھیلانا ہے۔ لوگوں کی قسمتیں کسی کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہیں کہ وہ کسی کے حق میں رحمت کی بات کریں، کسی کے حق میں عذاب کے فیصلے نادر کریں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ رہنمائی ان کے لیے، آج ہمارے لیے بھی کتنا امپورٹنٹ ہے نا یہ، ہم تو اس درجے میں نہیں ہیں، ہے نا؟ ہم تو ابھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی سے محبت میں کس حد تک ہم پہنچے ہیں، ہم نبی محبت کا کتنا حق ہم نے ادا کیا ہے۔ ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوئے ہوں، ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں، تو کے بارے میں ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ یہ ساری باتیں ہیں، دیکھیے یہ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف
سے رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ، جبکہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ دوزخی ہے اور یہ جنتی ہے، تو بھلا ہم جو ہے وہ کہاں کے ٹھیکیدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو کہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے؟ تو یہ ڈرنا چاہیے ان باتوں سے، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت کی دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مانگنا ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ سدھارنا ہے، ہمیں اصلاح کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے کہ جو ہے وہ، تاکہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بھڑکا نہ سکے، ہمیں کسی فساد میں نہ ڈال سکے۔ تو یہ جو ہے وہ رہنمائی دیکھیے کہ یہ اب یہاں پہ اس جو ہے وہ، یہ سارے جو ہے وہ اللہ کے کام ہیں، جو کہ جو ہے نعوذ باللہ ہم جو ہے کہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اگلی آیت ہے، آج کی یہ آخری جو ہے وہ یہ آیت بھی ہے ہمارے سبق کی، لیکن یہ جو ہے نا یہ اور بھی زبردست ہے، اور بڑا جو ہے وہ وضع جو ہے وہ اصلاحات ہوتی ہے آج کے ہمارے سبق کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 55 میں، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہا اللہ تعالیٰ فرمانے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب، ربو کا آپ کا رب، عالم، پھر دیکھیے عالم آیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کا مکمل علم ہے، تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ جو کچھ جو ہے وہ، جو کچھ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کا پورا پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، مطلب ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ تو اب یعنی یہاں پر جو یہ بات آ رہی ہے، تو اب یہ دیکھیے یہ کیا وضاحت ہے، پہلی بات کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، مطلب ہم اور آپ تو، ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ آسمان اور زمین میں کیا ہے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سارا کچھ ہے۔ تو یعنی مقصد کیا ہے کہ جو کہ اللہ کا علم مکمل ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ ہمیں اللہ ہی سے لو لگانی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اصل میں تو یعنی یہاں پہ جو یہ بظاہر جو ہے یعنی خطاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اصل میں اس جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یعنی انڈائریکٹ آپ کہیے تو خطاب جو ہے یہ کفار مکہ کے لیے، کہ یعنی جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب کوئی اچھی بات بتانی ہوتی ہے، کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچے کو کہہ لیں، وہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو سنانا مقصد باقی لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو، کہ اپنے بچوں پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، تو ان کو کہہ کے اور زور سے کہہ کے جو ہے وہ سنانا مقصد کا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو جو کہ اس چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ جو اسلوب ہے یہ بالکل وہی ہے، یعنی کہ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن بتانا مقصد جو ہے کفار کو ہے، اور کیا بتانا ہے کہ جو ہے وہ یعنی یعنی چونکہ کفار مکہ کا حال کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوچیے، مکہ کے دور میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اس کا ریزن وہ کیا دیتے تھے، بہت سارا طرح طرح کی جو باتیں تھے، یہ تو جو ہے وہ بازار میں چلتے ہیں، ان کے تو بیوی بچے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، کیوں نہیں خزانہ اتار دیا گیا، کیوں نہیں ان کو کنگن دے دیا، کیوں نہیں، طرح طرح کی ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو یعنی بظاہر کیا تھا کہ مکہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ، آپ کی قوم کو کوئی ایسا فضیلت یا شرف جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو کہ ایک آپ معمولی انسان ہیں، اور جو ہے ان کو جو ہے جو مشہور شخصیتیں جن کو وہ بڑا مانتے تھے، اور جو ہے وہ جن کی وہ بڑی تعریفیں بیان کرتے تھے اپنے جیسے قبیلے کے، تو اسی طرح سے جیسے عدنان اور ہاشم یا اس طرح کے لوگوں کو جن کو وہ بڑی قصے بیان کرتے تھے، ان کی بڑی اہمیت بیان کرتے تھے، تو ان شخصیتوں کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ان کے اوپر ختم ہو گئی، اسی لیے جو ہے وہ آپ کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یعنی یہ تو اپنے بارے میں یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ تو بہت اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے ہیں، بھلا یہ کہاں کے جو ہے وہ پیغمبر ہو گئے، اور پیغمبر تو بڑے بڑے پیغمبر جن کی بزرگی کو دنیا مان رہی ہے، ان کے تو یہ فضیلت تھی، ان کے تو یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے نا وہ والی جو ہے وہ معجزہ دکھاؤ جو فلاں نبی کو دیا گیا تھا، تو یعنی بڑے بڑے نبی تو وہ تھے، یہ بھلا کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیزوں کا یہاں پہ ایک تو مختصر سا جواب دیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی نگاہ میں ہے،
تم کو تو علم ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے، تو بھلا تم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو کیا سمجھو گے کہ بھائی اپنے فضل کے تو مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور پہلے بھی ایک سے بڑھ کر ایک نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، اور ان نبیوں پر بھی ان کی قوم نے اعتراض اٹھایا تھا۔ تو یہ جو رویہ ہے، یعنی ایک تو یہ بتانا مقصد ہے کہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، بہت سارے نبیوں کو اسی طرح کے رویے کا پہلے بھی سامنا رہا ہے، اور یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ اللہ کی آسمان اور زمین میں کیا چیزیں ہیں؟ تم کو تو علم بھی کچھ نہیں ہے، تو کس بنا پر تم اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو آخر میں دیکھیے ذکر آیا داؤد علیہ السلام کا، یعنی کہ جو اب یعنی یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ شخص تو بازار میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے عام لوگوں کی طرح، تو یہ کیا نبوت جو ہے وہ کا دعوے دار ہیں یہ؟ تو مطلب نبوت کے لیے تو ان کو لگتا تھا کہ کوئی خاص قسم کی شکل ہو یا کیا ہو، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ تم جانتے ہو کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو کتاب بھی دی تھی، لیکن وہ تو بادشاہ تھے۔ تو بادشاہ تو یعنی ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ ہے وہ تو عموماً جو ہے وہ جو یعنی اللہ سے تو دوری ہوتے ہیں، ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے سارے کام نپٹاتے ہوتے ہیں، ایک پورے ملک کا انتظام چلانا ہے، لیکن جو ہے وہ یعنی جو داؤد علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا، اللہ نے ان کو کتاب بھی دی، اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی۔ تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ کس کو نبی بناتا ہے نا؟ تو یہاں پر یہی باتیں جو بیان ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ جو مکہ کے لوگ تھے جو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کی پیغمبری کو ماننے سے انکار کرتے تھے، تو ان کے اپنے بیان کا جو وہ کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ عام انسانوں کی طرح ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں جو کوئی بھی دنیا دار آدمی اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے۔ تو بھلا تم جیسے ایک دنیا دار آدمی، تمہارا جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ رسول سے کیا واسطہ؟ وہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو اپنے جیسے ان کے ذہن میں تھا کہ ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یعنی آج بھی آپ دیکھیں نا تو لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ارے بھائی وہ تو بڑے درویش ہیں، وہ تو دنیا بیٹھے ہیں، ارے بھائی وہ تو کنارے بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی ان کے ذہن میں بھی، قریش مکہ کے ذہن میں یہی تھا کہ ایک آدمی جو کہ جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو مطلب یہ کہ اس کو تو دنیا کا کیا ہوش ہوگا، کھانا پینا چلنا پھرنا، یہ سب، یہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو تو ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں غرق رہنا چاہیے۔ بھلا کہاں کہ گھر کی فکر، کھانے کی فکر، آٹے دال کی، مطلب اسی پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ یعنی ایک پوری بادشاہت کا انتظام، اس سے بڑھ کے دنیا داری کیا ہوگی؟ ایک ملک کے معاملات کو چلانا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ ایک داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا، جو ہے وہ اپنی کتاب سے بھی نوازا، اور اللہ کا رسول بھی بنایا۔ تو اتنی بڑی دنیا داری وہ کر رہے تھے کہ ایک پورے ملک کا انتظام دیکھ رہے تھے۔ تو اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اور وہ کھاتے پیتے ہیں اور چلتے ہیں، تو مطلب یہ اس سے کیا تعلق ہے پیغمبری کا؟ پیغمبری تو یہ ہے نا کہ اللہ کا پیغام جو ان کو آ رہا ہے وہ اللہ کے بندوں تک بے کم و کاس جس طرح اللہ نے بتایا ہے وہ پوری طرح پہنچا دیں، اس کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، لوگوں کو جو ہے وہ اس کی اچھی طرح سمجھا دیں، اس پہ عمل کر کے دکھا دیں۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ ایک نبی جب بادشاہ ہوتے ہوئے پورے ملک کا کاروبار سنبھالتے بھی یہ کام کر سکتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو کہ کھاتے پیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے سے اس میں کیا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے بھلا، یا کیا کمی ہو رہی ہے اس میں؟ تو یہ جو ہے یہ مطلب یہ کہ اس طرح کے احمقانہ جو یہ لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں، یعنی اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے بھی دیکھیے معاشرے میں لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بھائی وہ تو دنیا دار ہی نہیں ہے، بھائی وہ تو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جا کے ان سے دم کرانا ہے اور فلانا کرانا ہے۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو خاندان دیا ہے، بچے دیے ہیں، یہ دیا ہے، کھانا پینا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی کو دینا ہے، ہر کی ایک قسمت ہے نا، جو اس کے نصیب ہے وہ اس کو مل رہا ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس کو جو ہے وہ ہمیں کس طرح پورا کرنا ہے، ہمیں اندر کیا اچھائیاں، اپنی خوبیاں جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ نشوونما کرنی ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں کیا جو ہے وہ بھلائی پھیلانی ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے جو کرنے کی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کسی بھی حیثیت میں رہتے ہوئے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، ہر حیثیت میں رہتے ہوئے یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ اصل میں راستے کی بات ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ یہ آخری جو ہے یہ دیکھیے اس آیت میں جو آج کے سبق کے یہ بہت زبردست بات یہ بھی آ گئی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی جو ہے ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے جو مقام دیا ہے، جہاں پہ اللہ نے رکھا ہے، تو وہ جو ہے وہ
اسی پہ رہتے ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اس پہ نظر رکھنا ہے. یہ سوچنا کہ وہ جو ہے وہ اگر ہمارے پاس یوں ہوتا، یعنی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم کہیں مسجد بناتے، ہم دین کی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ کھول دیتے، ہم جو ہے تو یوں کرتے، ہم تو وہ کرتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو ہم سے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اسی میں رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے. یعنی کہ جو گھر در جو چیزیں جو ہماری ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، ہمارے جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ والدین، بہن بھائی، بچے، شوہر، اور جو ہے وہ دوست احباب، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو یہ ایک دائرہ دیا ہے، اسی دائرے میں رہتے ہوئے، اسی سب چیزوں میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر وہ خصوصیات، وہ اچھائیاں پیدا کرنی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کے رہتے جو ہے وہ جو اچھائی ہم پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلانا ہے. یہ ہے جو کہ اصل مطلوب ہے، اور باقی جو ہے وہ اس کے سوا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. تو اگر آپ لوگوں کے کچھ کوشچن ہیں تو وہ ہم کر لیں، ورنہ ایک دفعہ پھر دہرا لیں گے. تو کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پلیز پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال سے کہ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے. تو میرے خیال سے 6 منٹ باقی ہے ہمارے درس کا. یہ درس کا ٹائم آپ جی کا یہ ہے نا. جی باجی، کوئی بات نہیں. اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو پلیز کنکلوڈ کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو جو ہے آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے ایک دفعہ اس کو دہرا بھی لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جو اہم پوائنٹس ہیں اس کو تھوڑا سا ذہن میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر 53 جو آج ہم نے دیکھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات منہ سے نکالا کریں. اور کیونکہ شیطان جو ہے وہ فساد ڈالتا ہے درمیان میں. اور مطلب فساد ڈلتا کس کے ذریعے سے ہے؟ بری باتوں کے ذریعے سے ہی فساد پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے ان باتوں سے جو کہ جو ہے وہ فساد پیدا کرنے والی ہیں، جب دل میں اس طرح کا کوئی بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو برا ہے، تو پھر یہ ذہن میں لانا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں برائی میں مبتلا کرے، اور وہ اسی طرح فساد ڈالتا ہے. اور یہ کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے. تو یہ اس آیت میں جو ہے یہ زبردست جو یہ رہنمائی ہماری یہ ہے کہ ہر لمحے جو ہے وہ کوئی بھی برائی جو ہے وہ بات ذہن میں آتی، کوئی بھی برائی کا کام ہو جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ شیطان ہمیں انہی چیزوں کے لیے مائل کرتا ہے. اور اس لیے مائل کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. اور قرآن میں کئی مقام پر یہ بھی آیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ. تو اگر یہ ذہن میں رہے گا تو پھر جو ہے نا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور کوئی نہیں ہے، اور وہی جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بری باتوں سے فوراً ذہن میں لائیں کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں اکسا رہا ہے. تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے، اور اچھا شیطان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمیں کسی برائی میں آلودہ کر دے. شیطان کا کام صرف اکساہٹ ہے. وہ ہمارے دل میں خیال لاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا کر دیں، ہم ان کو برا کر دیں، ہم ان سے یہ کر دیں. تو یہ صرف وہ خیال دل میں لاتا ہے، کرتے ہم خود ہیں. کرنے کا اختیار کسی کا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے. اللہ نے ہمیں اس یہ اختیار دیا ہے کہ ہم چاہے تو اچھے کام کریں اور چاہے تو برے کام کریں. تو جب بھی برا ذہن میں خیال آئے گا تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اور اگر غلطی سے عمل ہو بھی جائے، بھول چوک ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہماری زبردست رہنمائی، میرے خیال سے سب جانتے میں، استغفار. کہ ہم جو ہے وہ جب بھی خیال آئے کہ ہاں یہاں پہ ہم نے یہ برا کر دیا، یہاں سے پہ ہم نے یہ غلط کیا، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگنا، آئندہ کی زندگی میں اس سے بچنے کی جو ہے توفیق مانگنا. یہ سب کام ہے جو ہمیں کرنے کے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے، ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تو یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہمارا علم محدود ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ربکم عالم بکم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے. اور جو ہے وہ ہماری نسبت، اگر وہ چاہے گا تو ہم پر رحم کرے گا، اگر وہ چاہے گا تو ہم پر عذاب دے گا. اچھا، اللہ کی رحمت کس وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ چیزوں کو ہمیں قرآن بار بار ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربانی کرتے ہیں. اور جو ہے وہ جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ برا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ
کہ جو ہے وہ غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے پھر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو یہ جو رحمت یا عذاب ہے، یہ جو ہے نا یعنی اس میں ہمارے عمل کا بڑا دار مدار ہے، اور عمل کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم کو یہ پتہ رہے کہ شیطان جو ہے اس کے وار کہاں کہاں پر وہ چلتے ہیں اور کس طرح، اور قرآن ہمیں یہ کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں، یعنی اگر اللہ چاہے، اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ چاہے تو رحمت کرے اور وہ عذاب دے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو ہے ہم جو ہر وقت لگے رہتے ہیں فلاں یوں کرے، فلاں وہ کرے، فلاں نے ایسے کیا تھا، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو ایسے مطلب یہ سب چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہے نا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو جو بھی بات کسی کی برا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں سے بچا کے رکھے، اور دوسروں کی بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، کیونکہ رہنمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور جو اس کی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ تو ہمیں خود بھی کوشش کرنا ہے اور لوگوں کو بھی انہی چیزوں کی طرف مائل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اہم بات ہے۔ پھر جو ہے وہ آخری آیت جو ہم نے آج پڑھی، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، یا تمہارا رب سب جانتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بعض پیغمبروں کو بعض پر جو ہے وہ برتری دی گئی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بھی جو ہے یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گدھا بناتا ہے، تو یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کی ایک تقدیر بنائی ہے، ہر آدمی اپنی تقدیر کے مطابق سب کچھ پاتا ہے، اور ہمارے حق میں وہی بہترین ہے۔ تو ہمیں اسی کی فکر کرنی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس حاصل ہے اس کو ہم اپنے لیے کس طرح سے نفع بخش بناتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو یعنی ہم لوگ بعض اوقات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں۔ آپ نے منع بھی کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کے درجے بہت بلند ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ تو بہت ہی بلند ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تفریق نہیں کرنا ہے رسولوں میں، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ انبیاء کا درجہ، مقام، یہ چیزوں کی کیا، ان چیزوں کو صحیح سے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں منع بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو ہمیں انبیاء کے کیا درجات ہیں، کون نبی کتنے بڑے مقام پر ہیں، یہ چیزوں کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں، ان چیزوں میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ سارے فیصلے کیا ہے، اس بنیاد پر ہیں کہ اللہ کا علم مکمل ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے، جو بھی ہمیں دل میں خلش پیدا ہو، کچھ یہ ہو، تو ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ ہوتا یا ہمارے پاس یوں ہوتا، یعنی ہم بعض اوقات برائی میں اس وجہ سے بھی مبتلا ہوتے ہیں نا، کہ کوئی حسرت یا کوئی ایسی، یعنی اچھائی کی بھی یعنی رش کرنا، جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ علم دیا، جو لوگ دین کے زیادہ کام کریں، وہ رش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس طرح کر سکیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن حسرت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ جو ہے وہ، تو یہ جو ہے اس سے بچنا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ساری جو ہے وہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز بھی رہے ہیں، اور جو کچھ ہمارے لیے اچھا ہوگا وہ سب کچھ ہمیں ملے گا، اور وہ اللہ کے پاس سے ہی ملے گا، کوئی کچھ ہم کو نہیں دے سکتا، تو نہ ہمیں کسی سے اس لیے حسرت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سے جوڑے رکھے، اور ہم اس کتاب سے ہدایت پانے والے بن جائیں، کیونکہ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہی ہدایت پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے ہدایت پانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی ذات سے اچھائی پھیلائیں، ہم اپنی ذات سے بھلائی پھیلائیں، اور ہماری ذات سے برائی نہ پیدا ہو، تو معاشرے میں ہم کسی قسم کی برائی کا سبب نہ بنے۔ یہ دعا ہے، بہت اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی ذات پہ اوپر جو ہے وہ اللہ کا قانون نافذ کریں، ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، ہم اپنی ذات اللہ کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی جد و جہد اور صحیح کریں، اور اپنی ذات سے اپنے ارد گرد بھی بھلائیاں پھیلانے میں کی کوشش میں لگ جائیں۔
تو یہ جو ہے نا یہ بڑا کام ہے، یہ اگر ہم اس میں لگ گئے تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اللہ تعالی ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے خاندان والوں اور ہمارے دینی بھائی بہنوں کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے ڈھانک لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جوڑے رکھے اور اپنے دین پر چلنے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔